عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی کس طرح سے اس وقت لگاتار نفرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کون سی مہاسبھا کی لیڈر کے خلاف معاملہ درج ہوا ہے اور ایک مرتبہ پھر ملعون و مردود شخص اس وقت دلی کی جامع مسجد میں جا کر کے ہنگامہ کرنا چاہتا ہے۔ آر ایس ایس کے لکھنؤ اور اناؤ میں واقع دفاتر کو بم سے اڑانے کی دھمکی کے بعد کیا کچھ سامنے آیا ہے، اور اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلیجی ممالک ناراض ہیں تو کون کون شامل ہوئے، اور کس طرح سے ہندو ملازمین کو نکالے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اردن نے کیا کہا، ترکی نے کیا کہا، اور آپریشن بلیو اسٹار کی برسی پر کیوں ہوا ہنگامہ، یہ ساری چیزوں پہ میں گفتگو کروں گا، مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کرنا کیا ہے، ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی بھارت میں نفرت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے اس وقت سوشل میڈیا میں مختلف قسم کے تبصرے بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے نفرتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں بم مل رہے ہیں، کہیں پر جو ہے جان سے مارنے کی دھمکی، کہیں پر نماز نہ پڑھنے کی۔ اب یہ دیکھیے یتی نرسنگھانند، اس شخص کو تو جیل سے باہر آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اس کو ضمانت پہ رہائی مل گئی تو اس نے ایک تو نوپور شرما کے سلسلے میں اس کی حمایت کرتے ہوئے گستاخ رسول بنا۔ اس سے پہلے بھی اس نے گستاخ رسول کیا ہوا ہے، کل ویڈیو اس کی وائرل بھی ہو رہی ہے، وہی الفاظوں کو دہرایا ہے جس نے نوپور شرما نے اس بدبخت عورت نے دہرائی تھی، لیکن اس کے خلاف نہ کسی طرح کا جو ہے قانونی کارروائی ہو رہی ہے اور نہ ہی کچھ۔ بی جے پی صرف اور صرف دو لوگوں کو بی جے پی سے اپنے پارٹی سے ہٹا کر کے، عہدے سے ہٹا کر کے سمجھ رہی کہ اس نے بڑا کام کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی جب تک کہ ان لوگوں کی گرفتاری نہیں ہو جاتی، اس کی بھی اور یتی نرسنگھانند کے ساتھ ایک اور بی جے پی کی لیڈر، اس وقت اس کی تصویر آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر، اور اس کی ویڈیو بھی میں سناؤں گا کہ اس عورت نے بھی جو ہے جو ممبر جو بیبجانی بھٹاچاریہ اس کا نام ہے، اس نے جو ہے ایک ڈیبیٹ میں بی جے پی کے سٹینڈ کے خلاف جا کر کے نوپور شرما کی حمایت کرنے کی کوشش کی۔ حمایت کرنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی گستاخ ہے، یہ بھی بی جے پی ممبر ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ انپلیزنٹ ٹروتھ کہہ رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر بہت ساری چیزیں اس وقت جو ہے نوپور شرما کے ساتھ جو بھی کھڑے ہو رہے وہ بھی گستاخ رسولی مانا جانا چاہیے، ان کے خلاف بھی تحریک اور مہم چلانی چاہیے۔ یہ اس وقت جو ہے مطالبے بڑھ رہے ہیں، اس وقت جو ہے اس کو تھوڑی سی آواز کے ساتھ سنیے کہ جو ہے کس طرح اینکر بار بار پوچھ رہی ہے کہ آپ کی بی جے پی کا سٹینڈ کچھ ہے اور آپ نوپور شرما کی حمایت کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہتی ہے۔ Are you not, Devjani, going against what your own party has said? No, Your I'm own not party saying has anything. said. I'm not saying anything. 1 minute, no, I'm not Devjani. saying anything unpleasant. The I'm not BJP saying any strongly unpleasant denounces insult of any religious personalities of any religion, but on this program, that's right. you are saying that she has said the truth. Unpleasant truth. Right. Unpleasant. I'm saying this. And You're saying she has said the truth, Mahaprem. but your party says that they've Mahaprem denounced the Mahaprem. insult of any religious personalities. In other Yes, words, do you and believe that the BJP is wrong? How? I mean, what is wrong in this? I mean, certainly What we is do wrong not in this? want. تو ناظرین گرامی ٹی وی کی ڈیبیٹس کا یہ حال ہے، تو دیکھیے ملعون و مردود یتی نرسنگھانند اس وقت کیا کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ جو مسلمان کر رہے ہیں وہ سب کا سب کچھ جو ہے قرآن میں درج ہے، اس لیے ان کی مسلمانوں کی غلطی نہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کو، نوپور شرما بھی جو کہہ رہی ہے وہ قرآن وغیرہ میں ہیں، یہ ساری چیزیں مختلف قسم کے جہادی کا الفاظ استعمال کرتے ہوئے وہ جو ہے تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور دلی میں اس وقت آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے شخص۔
یہ شخص گستاخ رسول بھی ہے، مسلمانوں کی قتل عام کی جو ہے مختلف قسم کے دھرم سنسد منعقد کر کے نفرت بڑھا رہا ہے پورے بھارت میں، اور اس کو جو ہے کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ کیا کہہ رہا ہے آپ خود سن لیں، اور دلی کی پولیس کو ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے اس وقت انتظامیہ کو اور سسٹم کو الرٹ پر آ جانا چاہیے کہ یہ شخص اس وقت پورے بھارت کو آگ لگانا چاہتا ہے۔ آپ اس کی آواز سنیں اور یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، اس کو سن لیں۔ کے چرنوں میں نمن کرتے ہوئے श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना आलिम फाजिल लोग आए होते हैं, लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर सर तन से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है, ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी हैं, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए, और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा, केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं, मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नुपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। इसको सुना नाज़रीन गिरामी आपने। आइए मैं आपको केरला में एक आरएसएस के कारकुन के घर से किस तरह से जो है इस वक्त हथियारात बरामद कर लिए गए। जी हाँ, केरला पुलिस ने इस वक्त रिकवर किया हुआ है, जब्त किया हुआ है। बॉम्ब्स हैं 300 मीटर और हेवी स्टॉक ऑफ वेपन्स, यानी कि जो है हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा जो है, उसके साथ ड्रग भी और भी बहुत सारी चीज़ें जब्त कर ली गई। ये आरएसएस का कारकुन है, बाकायदा दर्ज कारकुन है। ये इरावुकाडू नामी एक बाईपास आता है, अलापुजा के करीब में केरला का इलाका आता है, वहाँ पर जो है इसको जब्त किया गया और खाती को जो है ले लिया गया। अब मुझे बताएं कि अगर इतना बड़ा धमाका खेज मादा अगर मुश्तबा हालत में भी किसी मुसलमान के घर के करीब ही मिलता, तो इस वक्त मीडिया पूरे कौम को बदनाम कर रहा होता और सारी की सारी न्यूज़ को निकाल करके दूर फेंक करके मुसलमानों के पीछे पड़ा रहता। केरला में आरएसएस के मेंबर के घर में इतने बड़े पैमाने पर हथियारात मिलने के बावजूद आपको किसी भी अखबार में या किसी भी चैनल में इसमें तस्करा नहीं मिलेगा। ये हालत इस वक्त जो है मीडिया की हो चुकी है नाज़रीन गिरामी। और आपको बता दें कि जो है बेंगलुरु का जो बंदरगाह है, वहाँ पर जो है लोगों का आना जाना और बैरून ममालिक के बहुत सारे ममालिक का होता है। और अलापुजा ये सारे इलाके चूँकि जो केरला बॉर्डर की तरफ पड़ते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ देखने के बाद महसूस होता है। जैसे कि साहिली पट्टी, कर्नाटक की साहिली पट्टी में जिस तरह से जो है इस वक्त हिंदुत्व की सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, और उधर जो है आरएसएस के कारकुनान के घरों में लगातार धमाका खेज मादा मिलने का बहुत सारे लोगों ने इसको पेश करते हुए तस्करा किया है कि सब 2024 और आने वाले इन सब इंतखाबात की शायद तैयार हो रही है। और किसी भी तरह से जो है इस वक्त जो है हुक्मरान पार्टी अपना ओहदा, अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती, वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये कहते हुए जो है अलग अलग अंदाज में
اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں آئے نہ آئے، لوگ جو ہے تبصرے اور تنقید کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہی وجہ ہے کہ اس وقت عرب ممالک میں بھارت کے خلاف اس قدر غصہ بڑھا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو توہین رسالت کی بھی لے کر کے ہے، لیکن جو ہے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں اس وقت وہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، اس لیے کہ عرب دیش ابھی تک مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف تو کچھ نہیں بولا تھا، لیکن توہین رسالت کے بہانے اس وقت بہت سارے ممالک ان ویڈیوز کو بھی شیئر کر رہے ہیں جہاں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جیسے کہ کانپور کی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، دہلی کے اور سی اے کے خلاف جو کچھ ہوا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس درمیان میں ناظرین گرامی یہ تمام چیزیں ہیں کہ عمان، آپ کو بتا دیں کہ کون سے ممالک اس میں شریک ہوئے ہیں۔ ایک اور وہ جو اس وقت وہ تصویر دکھا دے، دیکھیے جن نیشنز نے جو ہے اس وقت بی جے پی لیڈر کے کمنٹس پر جو کنڈم کیا ہے، اس میں ترکی ہے، اردن ہے، لیبیا ہے، کویت ہے، بحرین ہے، ایران ہے، افغانستان، پاکستان، عمان، یو اے یعنی دبئی اور قطر، مالدیوز، انڈونیشیا اور سعودی عربیہ، یہ تمام ممالک شامل ہو رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے کر کے تمام کے تمام لوگ جو ہے اس وقت اس مذمتی قرارداد میں جہاں شریک ہو رہے ہیں، وہیں پر بہت سارے لوگوں نے جو ہے اپنے یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو نکالنے کی جو ہے، بہت سارے لوگوں نے ہندوؤں کو نکال دیا ہے جو ملازمت کر رہے ہیں، اور بہت لوگوں نے جو ہے الٹیمیٹم بھی دیا ہے کہ وہ نکالنے والے۔ اب اسی تصویر کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے جو ہے ایک کپیل نے پوری طرح سے جو ہے اس وقت صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ میں نے ہندوستانی جو غیر مسلم ہیں ان کو میں نے ہٹا دیا ہے، ان کے تمام ان کے جتنے بھی لوازمات تھے ان کے حوالے کر دیا ہے، آنے جانے کی ٹکٹ بھی ان کو فراہم کر کے ان کو صاف کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ اس وقت ملازمت سے نکال دیں۔ دوسرے ایک اور کمپنی نے صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ انہوں نے اپنے HR کو بتا دیا ہے کہ وہ پوری طرح سے اپنے لوگوں کو جو غیر مسلم ہندو ہیں ان کو جو ہے ہٹائے، ان کو واپس بھیج دیا، اور مزید اگر اس طرح کی کوئی درخواستیں آتے ہیں تو ان کو قبول نہ کریں۔ اور کویت بھی بہت ہی الگ انداز میں ان تمام چیزوں کے پیش نظر ناظرین کرام میں آپ کو اس کا اثر کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تفصیلات جو ہیں اس وقت کہ عرب ممالک سے ہندوستان کی 50% جو ہے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اب اگر یقین کریں نہ کریں، وہ جو انگریزی کا ایک رپورٹ ہے وہ سامنے لائیے، ہاں اس رپورٹ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہے کیوں سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں خلیجی ممالک بھارت پر، اور کیوں جو ہے بی جے پی مجبور ہوئی اپنے لیڈران کو نکالنے پر۔ ایسا نہیں کہ بی جے پی ان کی سوچ سے ان کی سوچ ملتی نہیں ہے، بلکہ جس پارٹی کی بنیاد ہی جو ہے وہ RSS کی سوچ پر منحصر ہو، وہ آخر اپنے اس طرح کے لیڈران کو کیوں نکالے گی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت بی جے پی کو سپورٹ کرنے والے بہت بڑے بڑے جتنے بھی مالدار ہیں، وہ جو ہے عرب ممالک میں ان کا بہت زیادہ ایک تو انویسٹمنٹ ہے ہی، اور ساتھ ہی خلیجی ممالک کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ بھی اس وقت جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ایک رپورٹ اگر مختصراً میں آپ کو سامنے اگر اس کو بیان کروں تو 8.9 ملین انڈین وہ جو ہے گلف نیشنز میں کام کرتے ہیں، یعنی یہ خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں، اور 60% انڈیا کا کروڈ آئل جو آتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے سلسلے میں وہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے، مشرق وسطیٰ سے آتا ہے۔ اور اگر صرف دبئی کی بات کریں تو انڈیا کا 3rd لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے دبئی، UAE۔ یہی وجہ ہے کہ ہاف آف ریمیٹنس یعنی کہ انڈیا کا $40 بلین جو کہ انڈیا کی جو اخراجات ہوتے ہیں سال بھر کے، وہ جو اس کا آدھا جو پہنچتا ہے وہ 5 گلف کنٹریز سے آتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے بیچ میں اگر یہ عرب ممالک اسی طرح ان پر بائیکاٹ کرتے چلے جائیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اور صرف 2-3 مہینے یا 6 مہینے ہی اگر اس طرح کے فیصلے لے لیں گے تو جو ہے انڈیا کس قدر اقتصادی طور پر پیچھے چلا جائے گا۔ پاکستان تو پاکستان، اب جو حالت بنی سری لنکا کی وہ تو خیر اقتصادی صورتحال کی وجہ سے بنے، لیکن عرب ممالک کی بائیکاٹ کی وجہ سے سری لنکا سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی اگر صرف 2-3 مہینے بھی عرب ممالک اس طرح کوئی فیصلہ لیتے ہیں۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ جو ہے دباؤ بننے کے بعد اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک گرفتاری نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں۔
آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا احانت رسول معاملے میں بی جے پی نے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے 27 رہنماؤں کو اس وقت ہدایت بھی صرف ہدایت دے رہی ہے، کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ 8 سالوں کے دوران ستمبر 2014 سے 3 مئی 2022 تک اپنے رہنماؤں کے بیانات کی جانچ پڑتال کی ہے۔ پارٹی کی جانچ میں لیڈران کے تقریباً 5200 بیانات غیر ضروری پائے گئے ہیں۔ ان میں سے 2700 بیانات کے الفاظ حساس پائے گئے ہیں، یعنی بی جے پی پارٹی کے رہنماؤں کی بات کی جا رہی ہے، اور 38 رہنماؤں کے بیانات کو مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچانے کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے بی جے پی نے اپنے 27 ان رہنماؤں کو ہدایت بھی جاری کر دی ہے کہ جو ہے اس طرح کے بیان بازیاں نہ کریں۔ دینک بھاسکر نے اس کی ساری تفصیلات پیش کی ہیں، اور اسی کی رپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جو بی جے پی رہنما نفرت انگیز بیان دیتے ہیں ان میں اننت کمار ہیگڑے، شوبھا کرندلاجے، گری راج سنگھ، تتھاگتا رائے، پرتاپ سنہا، ونے کٹیار، مہیش شرما، ٹی راجا سنگھ، وکرم سنگھ سینی، ساکشی مہاراج، سنگیت سوم وغیرہ شامل ہیں۔ اور ان تمام لوگوں کی 2014 سے لے کر کے اب تک کے کھنگالا گیا ہے۔ کھنگالنے کے بعد یہ ساری چیزیں کر کے اب ان 24 یا 27 رہنماؤں کے نام ہدایت جاری کر دی گئی ہے بی جے پی۔ یعنی کہ جب بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوا، ہندوؤں کو کام سے نکالنا شروع کر دیا گیا، اور بہت ساری چیزیں جب سامنے آنے لگی تو تب جا کر کے بی جے پی کی عقل ٹھکانے آئی ہے، اور لگاتار جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرکیف لیکن اس کے باوجود ابھی بھی غصہ ہے، اور ابھی بھی لگاتار جو ہے اس وقت مختلف سفیروں کو بلا کر کے ان پر اعتراض جتائے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ نوپور شرما ابھی تک آزاد ہے، یتی نرسنگ اننگ ابھی تک آزاد ہے، ان کا ایک اور نوید جندل بھی جو ہے اس وقت آزاد ہے۔ جب تک ان کی گرفتاری نہیں ہوتی تب تک جو ہے احتجاج جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا میں مختلف طرح کے بیانیے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے لکھنؤ اور اناؤ میں واقع دفاتر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں لکھنؤ کے مڈیاؤں پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی، اور پولیس فی الحال معاملے کی تحقیق کرنے کی بات کر رہی ہے۔ ایک نیوز پورٹل میں خبر شائع ہوئی تفصیلات کے مطابق آر ایس ایس سے جڑے نیل کنٹھ تیواری نے پولیس کو دی گئی شکایت میں کہا ہے کہ اس کو واٹس ایپ پر سنگھ کے دفاتر کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے، جن میں لکھنؤ، اناؤ کے نواب گنج میں واقع دفاتر اور کرناٹک میں 4 مقامات شامل ہیں۔ تیواری کے مطابق انہیں ایک غیر ملکی نمبر سے واٹس ایپ میسج موصول ہوا، جس میں ہندی، انگریزی اور کنڑا میں اتوار کی رات 8 بجے آر ایس ایس کے دفاتر کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ اس میں لکھا تھا آپ کے 6 دفاتر کو 8 بجے بم سے اڑا دیا جائے گا، اگر ممکن ہو تو دھماکے کو روک لیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح کی جو ہے دھمکیاں، اس طرح کی چیزیں تو بھارت میں عام سی چیزیں ہیں۔ بہرکیف اس کے باوجود جو ہے معاملہ درج کروایا گیا۔ ناظرین گرامی، ادھر سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان نے آج رامپور لوک سبھا سیٹ پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے عاصم رضا کے نام کا اعلان کرتے ہی انہوں نے وہاں کے لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی بھرپور حمایت کریں اور جن کی جیت کو یقینی بنائیں۔ اگر نہیں ہوا، اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو میری سیاہ راتیں مزید سیاہ ہو جائیں گی، میرے لمحے سالوں میں بدل جائیں گے، میری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، میرا یقین، میرا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر میرا بھروسہ ٹوٹ گیا تو میں ٹوٹ جاؤں گا، اور میں ٹوٹ گیا تو بہت کچھ ٹوٹ جائے گا۔ آج پھر تمہارا امتحان ہے۔ اس طرح درد بھرے احساسات اور جذبات کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے حلقے کے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ان کے حمایت یافتہ امیدوار کو جتائیں، بصورت دیگر اس کی سزا ان کو مزید ملے گی، ان کی راتیں مزید سیاہ ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، عمران خان کو پاکستان میں لگاتار دھمکیاں مل رہی ہیں، مارنے کی دھمکیاں ہو رہی ہیں، اور حکومتوں کی جانب سے ان کو گرفتار کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن قومی اسمبلی نے پارٹی کے صدر عمران خان کو کسی طرح نقصان پہنچنے پر خودکش حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی عطا اللہ نے یہ دھمکی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں تھی۔ ویڈیو میں عطا اللہ کو تنبیہ کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان کو بال برابر بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے تو ملک چلانے والوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ نہ تو آپ اور نہ ہی آپ کے بچے بچیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ پر خودکش حملہ کروں گا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اسی طرح ہزاروں کارکن تیار ہیں۔ خیال رہے کہ مارچ کے آخر میں عمران خان کی حکومت کے آخری چند ہفتوں میں مسٹر عمران کی جان کو لاحق خطرے کو سب سے پہلے فیصل واوڈا نے عام کیا۔ اس کے بعد اپریل کے اوائل میں سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے انکشاف کیا تھا کہ ملکی سیکورٹی ایجنسیوں نے عمران کو قتل کی سازش کی معلومات دی ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمران خان کی حکومت کے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد پاکستانی سماج اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔
جس میں ایک حصہ عمران کے حامیوں کا ہے تو دوسرا عمران کے مخالفین کا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی حکومت عدم اعتماد کی تحریک منظور ہونے کی وجہ سے اقتدار سے بے دخل ہوئی ہے، جبکہ عمران خان کا الزام ہے کہ امریکہ اور بہت ساری تیسری طاقتوں نے جو ہے ان کے حکومت کو گرانے کے لیے اندرونی منافقوں کا استعمال کیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے رشیا کے ساتھ کھڑے رہے اور امریکہ کو آنکھیں دکھاتے رہے، اور ان نیتاؤں یا ان پہلے کے بڑے بڑے لیڈران کی طرح یا پھر جو ہے جو وزراء اعلیٰ یا صدارت کے عہدے پر رہ چکے ان کی طرح انہوں نے چاپلوسی نہیں کی، امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی بات کی، اور ہر مدعے کو جو مسلمانوں سے طے و عالمی سطح پر لانے کی کوشش کی، تو امریکہ نے جو ہے رشیا کا سپورٹ کرنے اور بھی بہت ساری چیزوں کو لے کر کے ان کی حکومت گرانے کی سازش رچی تھی، اور ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا ان کے اپوزیشن نے اور ملک کے منافقوں نے، کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپوزیشن پر الزام بھی لگاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے چاہنے والوں میں جہاں پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہیں پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی زیادہ ہو چکی ہیں، اور دوسری جانب ان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں بھی حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے۔ بیک اپ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،